بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قارون کی تباہی کا قصہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بسہر کا بیٹا تھا۔ قارون جوانی میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے شہر کے لوگ اس کے حسن کو چاند سے تشبیہ دیا کرتے تو کبھی سورج سے۔ بہرکیف یوں کہہ لے، اس کے حسن و جمال نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی لوگ اسے بجائے قارون کہنے کے پیار سے منور کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور نہایت ہی با ادب و با اخلاق لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بے شمار مال سے نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ کہیں سے اسے سونا بنانے کی ترکیب کا نسخہ ہاتھ لگ گیا اور اس نسخے کے مطابق سونا بنانا شروع کر دیا۔ ابتدا تو اپنی قوم کے غریب لوگوں کی مدد کرتا اور اپنے مال و متاع سے زکوٰۃ بھی نکالتا تھا، لیکن ہوا یوں کہ جیسے جیسے اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہونے لگی، شیطان بھی اس کے دل پر قدم جمانے لگا۔ آخر قدرت خداوندی کی عطا پہ عطا سے یہ اپنی قوم میں سب سے مالدار ہونے کی وجہ سے فرعون کے بعد بادشاہ بن گیا۔ قارون جوں مال و دولت پاتا گیا، ویسے ویسے اس کی طبیعت میں پہلے کی نسبت تبدیلی آنے لگی۔ جہاں پہلے وہ خوش بخت، با ادب، با اخلاق لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اب مال و دولت کے گھمنڈ، تکبر کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں گرنے لگا۔ محترم ناظرین، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس کے سلوک کو دریافت فرمایا تو آپ علیہ السلام قارون کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے نئے محل میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے خیرخواہ اس لیے تھے کہ وہ توریت کا عالم تھا، پھر یہ کہ اس کی ابتدائی زندگی بھی شریفوں جیسی گزری اور وہ آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا بھی تھا۔ بہرکیف نبی پر تو اپنی قوم کے ہر فرد پر ہدایت پیش کرنا لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر